بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 254، پہلی قسط ہے غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، پیج 540، اور مین ہیڈنگ ہے غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین، اس کتاب کا رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کے ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے سیرت النبی۔ ناظرین، غزوہ فتح مکہ، اس کا ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ یعنی غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے معلوم نہیں، واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز الصبح عمر بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا، اور یا رب انی ناشد محمدہ والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد ریل آیا، پھر ابو سفیان آیا، اس کے بعد ریل آیا اور پھر ابو سفیان آیا، تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان سن 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربی کی قیادت میں 8 رومیوں کا ایک سریہ بطن ازہم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذیل مروت کے درمیان مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اب اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ یہی سریہ ہے جس کی ملاقات عامر بن عزبت سے ہوئی، تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا، لیکن محلم بن جسامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یعنی جو تم سے سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام محلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن جب محلم آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے 3 بار فرمایا، اے اللہ محلم کو نہ بخش۔ اس کے بعد محلم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کر دی تھی۔ ناظرین،
ادھر حاتب بن ابی بلتہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ کو وحی سے حاتب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے، کہ نہ تو رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے اپنی چوٹی کھول کر خط نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ کی روانگی کی خبر دی تھی۔ ناظرین، سہیلی نے بعض مغازی کے حوالے سے خط کا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ اما بعد اے جماعت قریش، رسول اللہ تمہارے پاس رات جیسا سیل رواں کی طرف بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو۔ والسلام۔ واقدی نے اپنی ایک مرسل سند سے روایت کی ہے کہ حضرت حاتب نے سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور اکرمہ کے پاس یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ارادہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر میرا ایک احسان ہے۔ فتح الباری کا یہ حوالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلا کر پوچھا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، اسی کا سب ہیڈنگ ہے۔
10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ کی تقرری ہوئی۔ جعفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی شیر خدا نے ابو سفیان بن حارث کو سکھلایا کہ تم رسول اللہ کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، سورۃ نمبر 12 کی آیت نمبر 91۔ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ یہ نہیں پسند کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورۃ نمبر 12 کی آیت نمبر 92۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ ہیں: تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا و تار رات میں حیران و سرگرداں ہو۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا ہے جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ ناظرین، ابھی یہ ویلاگ چل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ ہے وہ بھی ہم اسی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہے نیکسٹ اس کی سرخی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں میرا زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اسی طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی اور رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر کر دیا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابو سفیان دربار نبوت میں۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہیڈنگ کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ تھا 254 کی پہلی قسط تھی۔ دوسری قسط انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ قسط مکمل ہوتی ہے۔
وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، در سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔